الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر. محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی، جو لوگ وہاں موجود تھے مکہ میں، وہ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور جو لوگ دنیا کے کسی دور دراز علاقے میں تھے وہ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور جو اس وقت نہیں آئے تھے اور قیامت تک آئیں گے جتنے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ سارے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا کہ آپ انہیں ان کے درمیان جائیں اور انہیں خوشخبری سنائیں، بشارت دیں اور نذیر بنا کر، اور انہیں ڈرائیں بھی۔ یہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام بحسن خوبی انجام دیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ سارا کام کر دیا جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے سارا کام اپنا پورا کر لیا، اور جس کا جو کچھ بھی میرے ذمہ تھا سب کا بدلہ میں نے دے دیا، کسی کا کوئی بھی کچھ میرے ذمہ باقی نہیں ہے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ان کا بدلہ نہیں دیا، اب ان کا بدلہ اللہ رب العزت دے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، جو ہماری نعمتیں تھیں وہ پوری ہو گئی، اور اللہ رب العزت اسلام سے راضی ہے۔ اب یہی ایک دین ہوگا، یہی ایک دین ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ اب جو لوگ اس دین کو قبول کریں گے اللہ اس کو پسند کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اگر کسی کی بھی بات کی جائے، دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، بہت کچھ ہوا اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے،
جس نے پوری دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا، لیکن جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا ہے، اس کی جو خواہشات تھی وہ ادھوری رہی۔ وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ مجھے کچھ اور کرنا تھا، کاش مجھے وقت مل جاتا، میری خواہش تھی کہ میں اس کام کو تکمیل کر لیتا، نہ کر سکا، پہلے جانا پڑ رہا ہے۔ جتنے بھی ملیں گے کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کقطع اللیل المظلم۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح سے داخل ہوں گے جس طرح سے کہ بارش کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ بارش کے قطروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو تشبیہ دی کہ جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، کہ اس طرح سے فتنے آئیں گے گویا کہ رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے، رات جب تاریک ہو جاتی ہے، اندھیری رات ہو اور وہ بھی تاریک ہو چکی ہو، رات کا آخری پہر ہو، اندھیری رات ہو، تو وہ اس اندھیرے میں ساری چیزیں مشتبہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے۔ اگر کسی چیز میں فرق کرنا ہو تو اندھیرے میں معلوم نہیں ہوتا۔ آپ نے فتنے کو اندھیری رات سے تشبیہ دی۔ کیا مطلب؟ کہ جب فتنے کا دور آئے گا، جب فتنے کا زمانہ ہوگا، تو فتنہ اس طرح سے تمہارے گھروں میں داخل ہوگا، تمہارے درمیان ہوگا کہ تم حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکو گے، پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس طرح سے فتنے داخل ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں، میرا جو کام ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں اہل حق میں سے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ فتنے کا شکار ہو چکا ہوگا۔ اب یہ دو حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ تمہارے گھروں میں فتنے جو داخل ہوں گے بارش کے قطرے کی طرح۔ اور ایک جگہ فرمایا ستکون الفتن کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے جو داخل ہوں گے، فتنے جو آئیں گے وہ رات کی اندھیری کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کی طرح، کہ حق بالکل مشتبہ ہو جائے گا، حق کا پتہ نہیں چلے گا،